خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ پیارے بھائیو، صرف 20-25 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹاں گا، لمبی گفتگو نہیں کراں گا۔ آج اسی اپنے دشمن کو پہچاننا ہے کہ ساڈا دشمن کون ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان اپنے دشمن کے متعلق یہ شناخت رکھتا ہے کہ فلاں میرے باپ دا دشمن ہے، برادری دا دشمن ہے، بھیڑا بھائیاں دا دشمن ہے۔ لیکن ایک دشمن ایسا ہے کہ جڑا نظر نہیں آتا، ایک دشمن ایسا ہے جڑا نظر نہیں آتا، اور وہ دشمن بھی بڑا خطرناک دشمن ہے۔ ساڈے ایمان دا دشمن ہے، ساڈی نماز دا دشمن ہے، ساڈے قرآن پاک دا دشمن ہے، ساڈی جنت دا دشمن ہے۔ اتنا بڑا دشمن، لیکن آج اسی اس دشمن دی مان رہے ہیں، رب کائنات دی نہیں مان رہے۔ اس دشمن دے پیچھے لا کے آج اسی نماز نہیں پڑھ رہے، اس دشمن دے پیچھے لا کے آج لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس دشمن دے پیچھے لا کے ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھ رہے، اس دشمن دے پیچھے لا کے صبح دی نماز با جماعت ادا نہیں کر رہا، اس دشمن پیچھے لا کے اسی اپنی جنت نو ویران کر رہے ہیں جڑی ساڈی ہمیشگی والی جگہ ہے۔ پیارے بھائیوں، صحیح مسلم شریف کتاب المساجد اندر حدیث ان دشمن دی پہچان کداں کرنی ہے؟ نظر تے نہیں آتا، لیکن پہچان کرنی ہے بھی وہ بس وسا کتنے پاتا ہے۔ جس گھر وچ مال نہ ہوئے، درم و دینار نہ ہون، سونا چاندی نہ ہوئے، وہ تے چور نے کی لین جانا؟ چور اوتھے جانا ہے جتھے درم و دینار، سونا چاندی، پیسہ ہونا۔ تے جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، شیطان نے انہوں کہنا کی؟ شیطان نے ہاتھ اوتھے پانا ہے جتھے ایمان ہے، شیطان نے ہاتھ اوتھے پانا ہے جنہاں دے دلاں دے وچ اللہ پاک دا ڈر تے خوف تے تقوی تے للہیت تے تحذیر ہے۔ صحیح مسلم شریف اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز دی حالت کے اندر ابلیس اگ دا کوڑا لے کے آ گیا۔ ابلیس شیطان اگ دا کوڑا لے کے آ گیا نبی پاک دے چہرے نو جلان واسطے۔ ایک گل نو ہس کے ٹالنا نہیں، جڑا بندہ مجلس میں کہ ہسدا ہے نا، انہوں پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہستی کس دی بات سنائی جا رہی جدا اسی کلمہ پڑھے۔ جب اگ دا کوڑا لے کے آ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمان تو بعد آپ نے فرمایا العنک بلعنت اللہ، میں تیرے اوتے اللہ دی لعنت بھیجنا۔ جب نماز آپ نے مکمل فرمائی، نماز مکمل کرن تو بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، نماز کے اندر کچھ کلمات، کچھ الفاظ اور کچھ گفتگو تہاڈی سنی ہے، اس تو پہلے ایسا مسئلہ اسی نہیں سنیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ابلیس آیا سی اگ دا کوڑا لے کے محمد مصطفیٰ دا چہرہ ساڑن واسطے۔ اچھا میں نے یہ دسو ایمانداری نال کہ جڑا اتنا بڑا دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ دشمنی کرن تو بعد نہیں آیا، وہ ساڈا خیر خواہ کداں ہو سکتا ہے؟ وہ ساڈا ہمدرد کداں ہو سکتا ہے؟ وہ ساڈے نال وفاداری کداں کر سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جڑا باپ دا دشمن ہوئے ہوندی اولاد دا خیر خواہ کداں ہو سکتا ہے؟ تو جڑا ساڈے باپ نال ایڈی وڈی دشمنی کیتی ہے کہ ساڈے باپ نو جنت تو کڑوایا ہے، نعمتاں تو محروم کروایا ہے، وہ اتنا بڑا دشمن جدی اسی اج پہچان نہیں کر رہے،
اسی رحمان نو چھڑ کے تے شیطان دے قدماں دی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میں تمہارے سامنے صرف 3 باتاں رکھاں گا کہ اسی شیطان کو بچنا کیتا ہے۔ اسی ابلیس کو اودیاں شیطانیاں کولو، شراکیدیاں کولو، اودیاں خباستاں کولو، اودے حملیاں کولو، اودے آہنی حد کنڈیاں کولو اسی تحفظ کیویں حاصل کرنا ہے۔ لو پہلا عمل میں پیش کر لگا جامع ترمذی دی اندر حدیث پاک ہے، آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دے نے من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ، آپ فرما دے نے جیڑا بندہ صبح فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے، صبح دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو اپنی حفاظت اندر لے لیندا ہے۔ جن نے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی تے ہن سارا گھر ہی سوتا ہے، سارا گھر ہی سوتا منحوس بنیا، سارے گھر دے اوتے شیطان دا تسلط ہے، کسی نو شے تے حکم ہی نہیں کہ اللہ دا حکم ہے تے میں کھڑا ہو جاؤں۔ پھر کہندے نے گھر پتہ تے گھر آپ ہی روسی ڈاکٹر بننے نے جدوں گھر چ قرآن ہی نہیں پڑھنا، جدوں اٹھ کے نماز، پھر یہ مطلب ہے نا کہ شیطان رب نالوں اسی بڑا سمجھا دے اسی نہیں اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نہ پڑھدا ہے، وہ دی جان بھی اللہ دی حفاظت اندر آ جاندی ہے، وہ دا مال بھی اللہ دی حفاظت اندر آ جاندا ہے، تے جے کردے سارے احباب نے نماز پڑھی، اللہ پاک پورے گھر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ سارے اور پھر ذمہ بھلا کیڑا ہے؟ طبرانی دے اندر آندا کہ حجاج بن یوسف دا دور خلافت ہے، انہیں ایک بندے کو گرفتار کیتا کر کے نا، تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے بیٹے نے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ہتھ کیتا، فرمایا اینو لے جا، اینی توڑ لا دے جا کے، اینو قتل کر دے۔ ہن ویکھنا کہ جنوں تحفظ اللہ دے وے، جنوں حفاظت اللہ دے وے، کائنات پوری مل کے بھی اوندا آواز نگاہ نہیں کر سکتی۔ ہن دیکھنا کہ نماز دی برکت کنی ہے، نماز دی فائدے کنے نے، نماز دے وچ اللہ نے چھپے خزانے کنے رکھے ہیں۔ علم جو لے کے ترے نا تے حضرت سالم فرما دے نے، اللہ دے بندیا مینوں ایک گل تے دسنا، کیا صبح دی نماز تو جماعت نال پڑھی ہے یا نہیں؟ اے بندہ کہنے لگا حضرت جی، جیڑا بندہ مسلمان بھی ہوئے، نبی پاک دا امتی بھی ہوئے، سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا بھی ہوئے، جے او نماز نہ پڑھے تے مسلمان ہی کوئی نہیں۔ گل ویکھو نے کیا سی؟ معجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 12 تے صفحہ نمبر 312 صحیح سند نال بتا دے۔ کہنے لگا حضرت جی صبح دی نماز میں اپنی زندگی دی اندر کدی بھی قضا نہیں کیتی، صبح دی نماز میں جماعت نال ہی پڑھنا وا، تے اج بھی صبح دی نماز میں جماعت نال ہی پڑھ کے آیا وا۔ حضرت سالم نے اوندا ہاتھ چھڑ دیتا، کہنے لگا مینوں حجاج بن یوسف نے آکھیا تینوں قتل کرنا ہے، پر سونے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ فجر پڑھ لیندا ہے اللہ پاک انہوں اپنی حفاظت عطا فرما دیندا ہے۔ لہذا میں تینوں قتل نہیں کرنا، جے میں تینوں قتل کر دیتا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، پھر تے میں اللہ دا ذمہ ہی توڑ دینا ہے، پھر میں اللہ دا حق ہی توڑ دینا ہے۔ لہذا میں اللہ دا ذمہ نہیں توڑنا، جنہوں رب حفاظت دے دے وے انہوں سالم قتل کی نہیں کر سکتا ہے۔ جہاج بن یوسف کو پتہ لگا، وہ کہنے لگا تینوں کیا اسی قتل کر تو انہوں آزاد کر دیتا ہے۔ تے حضرت سالم فرماتے نے میں اپنے ابے کو، میں اپنے باپ کو اپنی کناں نال نبی پاک دی حدیث سنی ہے۔ میرے باپ نے فرمایا، سنے نبی نے فرمایا
جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ لیندا ہے شام تک اللہ انہوں اپنی حفاظت وچ لے لیندا ہے۔ جہاز بن یوسف کہنے لگا تیری گل صحیح نہ ہوئی تے تیری دھون میں لانی ہے، تیری گل صحیح نہ ہوئی تے تیری دھون میں لانی ہے۔ تے حضرت عبداللہ نو بلایا جاندا ہے، اج دیکھ لو اپنی نیند دی خاطر فجر قربان ہو رہی ہے، ساری ساری رات گلاں مارتے رہندے نے، فلماں ڈرامے ویندے رہندے نے، تے جدوں صبح اللہ دا ہوگا آندا اٹھدے نہیں، تے صبح نبی پاک نے فرمایا کنا چ شیطان پیشاب کر دیندا۔ تے کئی بندے بڑے بے مولوی صاحب اسی تا نہیں کدی دیکھیا تار مارتے ہیں، دیکھو نا حدیث بھی تو قیاس ہے۔ تے حالانکہ جس ہستی نے گل فرمائی ہے میرا ایمان اور عقیدہ اور میں پورے وثوق نال کہنا کہ انی زمین تے آسمان پختہ نہیں جنی بدر منیر دی زبان پختہ ہے۔ یعنی اسی نبی پاک نو ویکھیا تے اسی ایمان لے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ نو پیشے خدمت کیتا جاندا ہے، آپ نو عدالت وچ بلایا جاندا ہے۔ حجاج بن یوسف کہندا اے حدیث تیرے بیٹے نے بیان کیتی ہے، کیا اے حدیث تو نبی پاک کو سنی ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے نے جو میرے بیٹے نے آکھیا او سچ ہے، اے حدیث میں نبی پاک کو کنا نال سنی ہے۔ تے حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس بندے نو قتل نہیں کیتا، حالانکہ بڑا جابر حکمران شفاق اور فاجر بندہ تھی، لیکن کدی کدی اللہ دشمنوں کو بھی اپنے دین دا کام لے لینا۔ قرآن پاک دے زبان دے دیکھا کنے لوائیا جہاز بن یوسف تے میرے بھائیوں میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں، شیطان کو بچنا چاہنا ہے، فجر دی پابندی کرنی پینی ہے، رزق اندر برکت چاہنا ہے، نماز دی پابندی کرنی پینی ہے، تندرستی چاہنا ہے، فجر دی پابندی کرنی پینی ہے، اولاد دی امید رکھنا ہے، فجر دی پابندی کرنی پینی ہے۔ اللہ کہندا ہے اور تسی پوچھو گے آج تک میں بڑیاں حدیث دیاں کتاباں 22 کتاباں میں لکھیاں 22 کتاباں سورہ لقمان دی تفسیر میں 600 صفحے تے مشتمل لکھی ہے تے جنی بھی میں حدیث دی کتاب جنیاں پڑھیاں نا میرے ساریاں کتاباں دے وچوں سب تو بڑی گل اے ملی ہے کہ جڑا بندہ فجر دا پابند ہو جاندا اللہ سب کچھ کی عطا فرما دیندا ہے۔ یہ برکت اللہ نے فجر دی نماز رکھی۔ اور تفسیر در منصور کا ایک مطلب ایک واقعہ سناواں تسی حیران ہو جاؤ گے اللہ نے فجر وچ اتنی برکت رکھی ہے۔ یہ تے اسی مسلمان ہاں رب کعبہ دی قسم اسی سارے کہنے ہاں مہنگائی ہو گئی ہے، بے حیائی آ گئی ہے، فحاشی آ گئی، انہاں ساریاں چیزاں دا خاتمہ ہو سکتا ہے جی اسی فجر دی نماز پابندی نال پڑھ لیں مستقبل کوئی۔ حضرت عمر دا دور خراب صحیح سمجھنے والے کا وقت پیش کر لگا۔ ایک نوجوان یہ جڑی زندگی جوانی والی ہے نا یہ دے وچ انسان ہوش تو کام نہیں لینا جوش تو لیتا ہے۔ نوجوان ایک دروازہ گھر دے بوہے کو نا بار بار لنگے عورت بڑی نیک وہ عورت حضرت عمر دے پیچھے مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز پڑھ رہی۔ وہ نوجوان نے ایک دن نہ بڑی جرت کر کے انہوں نے کہا کہ میں تیرے نال محبت کرنا پیار کرنا۔ عورت بڑی اللہ والی تقوی پرہیزگاری اور پھر جنہوں اللہ نے موقع مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن دا دیتا ان دا دل کنا پیارا تے عجیب آئے گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تیری شرط میں منظور ہے پر میری بھی ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا تو 100 شرط بھی رکھے تو میں قربان کرنے واسطے دیا جی آج دے منڈے کہندے تو گل تے کر اسی پوری نہ کریے تو سانوں پھر پتہ کی نہیں آکھنا ہے۔ یہ گل دکھ والی ہسن والی نہیں دکھ والی کہ جو اج اسی عورتاں نوں راضی کرنے واسطے عورتاں نوں راضی کرنے واسطے لکھاں گناہ قرآن و سنت کے خلاف کر دے ہیں، لیکن دنیا کھوج پہ جائے دنیا ضائع ہو جائے پر قیامت کا دن ہے تے اللہ پاک فرمائے کہ مینوں تے میرے محبوب نوں راضی کر کے آن والے جا میں جنت تینوں عطا فرما دیتی۔ ایندے وچ عزت ہے ایندے وچ برکت ہے۔ اے عورت کہنے لگی میری ایک شرط ہے
کہنے لگا تیریاں جنیاں بھی شرطاں ہو گیا میں منن واسطے تیار ہاں. اے بی بی کہنے لگی اور نوجوانہ محبت میں تیرے نال کراں گی پیار بھی کراں گی پر میری ایک شرط ہے صبح دی نماز ہوئے حضرت امیر المومنین امام ہومن امیر المومنین دے پیچھے تو 40 دن فجر دی نماز پڑھ لے میں تیرے نال محبت کرنے واسطے تیار ہو جاؤں گی. یہ نوجوان پہلے دن دوجے دن بڑے شوق انہیں کیا گل بن گئی ہے محنت ہی نہیں کرنی بھی سوکھا جا کام ہے لیکن یہ نہیں سی پتا کہ جیڑا نسخہ اس بی بی نے دیتا اس نوجوان دے دل دی دنیا نو اللہ نے بدل کے رکھ دینا. یہ نوجوان پہلے دن دوجے دن نماز پڑھدیاں 17 دن گزر گئے. اس نوجوان نے وہ محلہ ہی چھڑ دیتا ہے وہ گلی چھڑ دیتی ہے وہ چوک ہی چھڑ دیتا ہے. اس عورت نے بچے دے ذریعے پیغام بھیجیا کہنے لگی اللہ دیا بندیا اگے دے بڑے چکر مارنے سا ٹیریاں کھا کر کے وینا سا بار بار دروازے اگوں لگنا سا اور تو کدی آیا ہی نہیں کدی محبت میسج نہیں دیتا. وہ کی بلا کہنے لگا اللہ والی ہے جے تو میری زندگی چ نہ آندی تے ہو سکتا سی میری زندگی بے حیائی اندر ہی ویران ہو جاندی. جے تو نصیحت نہ کر دی وصیت نہ کر دی پتہ نہیں ہو کیڑا بھیلا سی تیرے لفظاں نے میرے دل تے بڑا ہی اثر کیتا ہے. جیڑا نسخہ تو مینوں دسیا او میں استعمال کیتا ہے تے اللہ نے میرے بیمار دل نو تندرستی عطا فرما چھڑی ہے. فجر دی نماز دی برکت دن چند گزرے اے میاں بیوی آپس اندر بیٹھے ہیں. اے بی بی نے اپنا ایک قصہ اپنا اے واقعہ اپنے خامن دے سامنے رکھیا کہنے لگی اللہ دے بندیاں اے واقعہ میرے نال پیش آیا تے خامن فوری طور تے اٹھیا تے مسجد نبی دے اندر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت اندر آیا واقعہ سنایا تے حضرت عمر فرمان لگے صدق اللہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ رب نے سچ فرمایا کہ جیڑا بندہ نمازی بن جاندا اللہ اس بندے دے دل نو ان دیاں بیماریاں کولوں محفوظ فرما دیتا ہے. کتنی برکت ہے. اگر فجر دن اور پھر نبی پاک نے فرمایا سب تو بڑا فجر دی نماز دا فائدہ فرمایا کہ جنہاں نے فجر دی نماز جماعت نال پڑھی ہوئے گی قیامت کا دن ہوئے گا انہاں نو اللہ پاک اپنا جنت اندر دیدار نصیب فرما دے گا. اپنے دشمن کو بچن واسطے فجر دی پابندی کرنا ضروری ہے. فجر پڑھ رزق ملے گا سکون محسوس کرے گا راحت محسوس کرے گا اطمینان محسوس کرے گا. تو جی فجر نہ پڑھی تو سارا دن منحوسان زندگی پھر بسر کرنی. پہلا عمل کہ شیطان کو بچن واسطے فجر دی نماز دی پابندی کر لو انشاءاللہ اللہ رحمت ہی رحمت نازل فرما دے گا. دوسرا عمل اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیا جدو بھی قرآن پڑھنا ہے تے شیطان کو پڑھا منگنی ہے. جدو بھی قرآن پڑھنا ہے صبح پڑھنا ہے رات کو پڑھنا ہے صبح دے اجالے اندر رات دے اندھیرے اندر. جدو بھی قرآن پڑھنا ہے تے تابل پڑھنا ہے استعاذہ پڑھنا ہے. کی پڑھنا ہے اعوذ باللہ. کی پڑھنا ہے اعوذ باللہ. اور جامع ترمذی میں صرف 2 دن حدیثہ شارٹ کر سنانی ہے موضوع کا بڑا لمبا چوڑا ہے اور ان دے اوتے میں مستقل کتاب لکھی سی شیطان سے بچاؤ کے اسباب 2018 دے اندر یا 17 دے اندر غالباً وہ تعلق خلوق دے نام سے چھپی. ہن حدیث سننا کہ جتھے قرآن پڑھیا جائے جتھے رب دا فرمان پڑھیا جائے جتھے رب دی کتاب پڑھی جائے اتھوں اللہ پاک شیاطین دے ڈیریاں نو ختم کر دیتا. آج سارے مولوی صاحب گھر چ جن آ گئے بھوت آ گئے بچے ڈردے نے
چڑیلا تے چڑیلا دا آڑیاں نے اور فرشتے اور بھی قرآن تے سویرے اٹھ کے پڑھدا نہیں کی خیال اور بھائیو رب کعبہ دی قسم نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا نا کہ رب نال پیار ہو جائے اور قرآن پڑھے اللہ آپ ہی پیار عطا فرما دے گا اتنی برکت ہے قرآن پاک کے اندر اور حدیث ذرا سننا آج پریشانیاں دا حال آپ کر کے جانا کہ جن شیطان دے چنگل اور جال انہیں سٹے نے انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی دی اندر اسی سارے توڑ کے جانے دے اللہ دی رسول اور حدیث سننا جامع ترمذی اندر آپ فرماتے ہیں ان اللہ کتب کتابا ان یخلق قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمانوں بنان تو 2000 سال پہلے آسمان دے کتاب لکھی ہے کی لکھی ہے ایک قرآن نہیں کتاب لکھی ہے وہ بڑی خاص کتاب ہے زمین و آسمان کوئی شے نہیں بنی ندی نالے نہیں بنے انسان نہیں بنے کوئی چیز نہیں بنی تو پھر اللہ ہے کتنے سی نہ زمین سی نہ آسمان بھی پھر اللہ کتنے سی کیا بھی سوال پیدا ہوتا ہے مسلم دی احمد اندر صحیح سند حدیث ہے کہ جب زمین نہیں سی آسمان نہیں سی اور اللہ ہوا دے اندر سی اور اللہ کتنے سی ہوا دے اندر فرمایا اللہ پاک نے کتاب لکھی ہے زمین آسمان بنان تو 2000 سال پہلے وَأَنزَلَ مِنْهُ آیَتَيْنِ ان دے اندر اللہ پاک نے 2 آیتاں لکھیاں نے کنی آیتاں اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں 2 آیتاں لکھیاں نے وَخُتِمَ بِهَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ اور اونا 2 آیتاں دے ذریعے اللہ نے سورہ بقرہ دی تکمیل فرما دیتی ہے اور ذرا غور کرنا فرمایا وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ اور سورہ بقرہ دیا آخری 2 آیتاں 3 دن مسلسل جس گھر وچ پڑھیاں جان گیا اللہ جنہ دے شیطاناں دے ڈیرے ختم فرما دے گا تے ہن قرآن دے یقین نہیں مولوی صاحب دے ٹھوکے دے یقین ہے ہن قرآن دے یقین نہیں پیر صاحب دے تعویذ دے یقین اج پیر نو کنڈ نہیں کردے بدر منیر نو کنڈ کیتی پھردے پیر نو کنڈ نہیں کردے قرآن نو کنڈ کیتی تے فرمایا اگر اس قرآن نال تعلق جوڑو گے میں تواڈے گھراں دے وچ رحمت نازل فرما دیاں گا شیاد او لوگوں جڑا اسی ایڈے ایڈے بڑے مسئلے دے اندر پیا جن آ گئے شیطان آ گئے چڑیلا آ گیا پتہ نہیں کی کوئی اوندا اکو ہی طریقہ دے کہ جڑا نبوی نسخہ سونے نبی نے پیش کیتا کدی استعمال کر کے دیکھو اللہ برکتاں پا دے لیکن اتنے پڑھنا ہی نہیں اور سب تو بڑی اسی مرنا سارے میں کہ نہیں مرنا میں یا کہ تہاڈا کوئی ذہن نہیں ہے مرنا نا تے جے قرآن میں امام ابن ادریس رحمت بڑی گل پتے آئی امام ابن ادریس دا مطلب پڑھ رہا سی کہ آخری وقت ہے تے بیٹی جوان کول بیٹھی ہے تے باپ والے ویکھ کے اکھاں جو آنسو بخا رہی ہے باپ والے ویکھ کے اکھاں اشک باہر ہو گئیاں نے کہ میرا ابا لوکاں نو قرآن پڑھاندا سی میرا باپ لوکاں نو نبی پاک دا دین تے شریعت پڑھاندا سی وقت دا اپنے وقت دا محدث دنیا تو جا رہا ہے تے باپ نے آسرا اکھاں پڑھیاں تے اپنی بیٹی وال ویکھیا تے فرمایا میری بیٹی رومی کیوں پئی ہے کس بات نے تینوں رلا دیتا ہے کہنے لگی جنہ دے ماں باپ دنیا تو جا رہے ہون انہاں دیاں اولاداں نو صبر نہیں آوندا اس وجہ تو روڑیاں کہ دوسریاں دنیا تو جا رہے تے امام صاحب نے بڑی کمال کر کی فرمایا بیٹی اتھے بادشاہ نہیں رہے تے ساڑھے ورگیاں دی کیڑی گل ہے اتھے تے بادشاہ راجے تے رانے نہیں رہے وہ بھی دنیا تو چلے گئے پتر وارو واری ساریاں دی واری آنی ہے تے ساریاں نے تر جانا ہے تے فرمایا میری بیٹی جت گل تے مینوں بڑا فخر ہے بیٹی کہنے لگی ابو جو کس گل تے تانوں بڑا فخر ہے
فرمایا بیٹی جیڑا اللہ نے مینوں قرآن دیتا ہے اس قرآن نو میں اپنی زندگی دے اندر 5000 مرتبہ ختم کیتا ہے تے جنہیں 5000 والی قرآن پڑھیا اس بندے دے نزدیک فرشت قبر دے اندر عذاب آ سکتا ہے جن دی اللہ کا قرآن اینا زیادہ ہی پڑھیا جنہیں دنیا دے اندر قرآن پاک نال یاری لالی قرآن قبر اندر بھی کم آئے گا تے قرآن معاشر دے میدان اندر بھی کم آئے گا سبحان اللہ جنہاں نے دوستی قرآن نال لالی پیار قرآن نال پا لیا یاری قرآن نال لالی رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا انہاں دی قبر روشن ہو جائے گی تے میدان معاشر اندر سکھ ہی سکھ مل جائے گا لیکن اس تو بغیر نہیں مسلم شریف اندر آتا ہے کہ ویسے تو سارے قرآن والی سانو محبت ساری سورتاں نال ساری آیاتاں نال سانو پیار ہے لیکن سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دے بارے فرمایا آپ فرماندے نے اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه آپ فرماندے نے لوگو رج کے کثرت نال اللہ دا قرآن پڑھیا کرو جی حضور کیوں فرمایا میدان معاشر اندر جدوں تہاڈا کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا تے تہاڈا دوست رب دا قرآن ہوئے گا اور پھر فرمایا جیڑا بندہ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ نال پیار کردا ہے نا ہن دیکھو ایتھے اپاں فیصلہ آباد بیٹھے ہیں ایتھوں اپاں ملک شام جانا ملک شام تے فرمایا کہ جنہیں قرآن نال پیار کیتا ہے نا انہاں دو سورتاں نال بالخصوص پڑھیا ہوئے گا ترجمہ پڑھیا ہوئے گا واجبات دی فرائض دی ادائیگی کیتی ہوئے گی حرام کم جو ان دے وچ احکام ہیں تو فرمایا میدان معاشر تک بندہ جدوں تر کے جائے گا یہ دونوں صورتاں اپنے اپراں دا سایہ فرما دیں گی اتنی برکت ہے شیطانہ کو بائی سکنے جنات کو بائی سکنے شیطانی ہاتھ کنڈیا تو بائی سکنے ابلیسی ہاتھ کنڈیا تو بائی سکنے شیطان دیا شرارتہ کو بائی سکنے کدو جدو اسی اللہ دا قرآن پڑھا گئے اس بات ہے قرآن دوستی ضروری ہے او یاری نال قرآن دلال تو اپنا ستا ہویا نصیب جگا لے تو او دن رات قرآن پڑھیا کر راوی رب رحمان کریا کر جنتی درجیا اوپر چڑھیا کر پڑھ قرآن تے درجہ پال تو یاری نال قرآن دلال تو اپنا ستا ہویا نصیب جگا لے تو ایک حرف پڑھے پڑھاویں گا 10 نیکیاں رب کول پاویں گا وچ جنتیاں لکھیا جاویں گا پڑھ بسم اللہ تے سینے نال لا لے تو دو عمل تیسرا اور آخری عمل کہ نماز پڑھنی کدھر